استاد جی، بہت سے نان مسلم سائنٹسٹ سائنسی علم اور سائنسی قوانین کے تحت خدا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین و آسمان خود بخود بن گئے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو ہم سائنس کیوں پڑھیں؟ دیکھو بیٹا، سائنس پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سائنس نہیں پڑھو گے تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ضروری نہیں کہ سائنس کی ہر بات ہی حرف آخر ہو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سائنس کی ہر بات ہی سچی ہو، بلکہ سائنس کا ابتدائی اسٹوڈنٹ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ سائنس کے بہت سے قوانین ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو کتاب قرآن کریم ہے اس میں ہر بات 100% صحیح لکھی ہوئی ہے، اس میں کبھی بھی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ سائنس اگرچہ بہت بڑا علم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ سائنس میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ خدا تک رسائی کر سکے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، مشہور سائنٹسٹ ماہر طبیعیات برین کاکس نے یہ بات کہی تھی۔ اس وقت سائنس 96% کائنات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، یعنی اس کے بقول سائنس اس پوری کائنات کے صرف 4% کے بارے میں جانتی ہے، صرف 4%۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سائنس اس کائنات کے بارے میں مکمل معلومات ہی نہیں رکھتی تو اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا موجود ہے اور کیا کیا موجود نہیں ہے؟ اور سائنس کا دائرہ کار مادہ، توانائی اور ان کے طبعی قوانین تک محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا خالق ہے جو نہ ہی مادہ ہے اور نہ ہی توانائی۔ تو سائنس کون ہوتی ہے؟ خدا کا انکار کرنے والی۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، برین کاکس کے بقول سائنس اس پوری کائنات کے صرف 4% کے بارے میں جانتی ہے، 96% کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا علم اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اسی لیے بیٹا آپ سائنس پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اگر آپ سائنس میں کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو اس بات پر یقین رکھنا یہ آپ پر ضروری نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اسلام پر ہے، احادیث مبارکہ پر ہے۔ ہاں بھئی، سب بچوں کو میری بات سمجھ آ گئی؟ جی، شاباش۔